مسلمان کعبہ شریف کا طواف ایک چکر لگانا ایک بہت اہم عبادت ہے جو حج اور عمرہ کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک عمارت کے چاروں طرف گھومنا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کو ماننا ہے۔ طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ آسان بیان، اللہ کے حکم کی تعمیل۔ کعبہ کا طواف اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کریں، یعنی مسلمان اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ عبادت کرتے ہیں۔ توحید ایک اللہ کی بندگی کا اظہار۔ جب انسان کعبہ کے چاروں طرف گھومتا ہے تو وہ دکھاتا ہے کہ اس کی زندگی کا کیندر صرف اللہ ہے۔ جیسے ساری دنیا کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، ویسے ہی طواف میں انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ طواف کرنا ان کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ امت کی ایکتا، دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی جگہ ایک ہی طریقے سے طواف کرتے ہیں۔ اس سے اسلام کی ایکتا اور برابری دکھائی دیتی ہے۔ امیر غریب سب ایک جیسے۔ فرشتوں کی عبادت کی یاد حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ مسلمان دھرتی پر کعبہ کا طواف کر کے اسی عبادت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ چھوٹا سا اثردار بیان، مسلمان کعبہ کا طواف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پتھر کی عبادت کرتا ہے بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اسی کا حکم ہے۔ جب بندہ کعبہ کے چاروں طرف گھومتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے اللہ، میری پوری زندگی تیرے ہی ارد گرد گھومے۔ حدیث، ملنے اور جڑنے پر روحوں کا ملنا۔ روحیں، آتمائیں ایک ساتھ جڑی ہوئی فوجوں کی طرح ہیں جو آپس میں پہچان لیتی ہیں۔ جو ملتی ہے وہ جڑ جاتی ہے اور جو الگ ہوتی ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم۔ یہی حدیث سب سے قریب ہے اس بات کے کہ کچھ لوگ اللہ کی مرضی سے ملتے ہیں۔ دلوں کا اللہ کے ہاتھ میں ہونا۔ انسان کا دل رحمان کی انگلیوں کے بیچ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ مسلم۔ یعنی محبت، جڑاؤ اور ملنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ سورہ انفال نمبر 63۔ انسان نہیں، اللہ ہی دلوں کو ملاتا ہے۔ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو ان کے بیچ محبت اور راستوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ مفہوم حدیث و قرآن۔ رشتے اوپر سے بنتے ہیں اور جب اللہ ملاتا ہے تو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا جملہ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو کچھ نشانیاں پیدا کرتا ہے۔ سیدھے طور پر کسی صحیح حدیث کے شبد نہیں ہیں، لیکن اس
مطلب کے قریب کچھ حدیثیں اور اسلامی باتیں ملتی ہیں جن سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں کا ملنا یا دور ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں، آتمائیں الگ الگ جماعتوں کی طرح ہیں، جو آپس میں پہچان لیتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور جو انجان ہوتی ہیں وہ الگ رہ جاتی ہیں۔ بخاری مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل اور مزاج ملتے ہیں اللہ انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔